دیکھو بھیا، حرام مال سے نجات حاصل کرنا، یہ جتنے وظیفے اور چیزیں بزرگ بتاتے ہیں نا، سر آنکھوں پہ ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایک بات یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ سے وہ چیزیں کیوں نہ مانگی جائیں جو خود اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ ایک تو ہے ہم اور آپ مانگیں نا، اس کے بعد وہ کہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نہ فرمائے وہ ان کی مرضی ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ خود کہتا ہے یہ چیز مجھ سے مانگو، تو جب وہ خود کہتے ہیں مانگو تو دینے کو گویا تیار۔ اس لیے دعا میں ہمیشہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے جو اللہ کہتا ہے مجھ سے خود مانگو تم۔ مثلا اللہ کی محبت کا خیال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی محبت اس سے مانگی جائے۔ اللہ کی طرف سے برکتیں جو آتی ہیں وہ پروردگار عالم خود چاہتا ہے کہ اس سے برکتوں کو مانگا جائے۔ اسی طرح حلال کا رزق اس کے ہاں مطلوب درجے کی چیزوں میں سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو سب سے بڑا وظیفہ یہ دعا ہے، سب سے بڑی چیز یہ دعا ہے، اللہ سے مانگنا۔ اسی لیے ہم نے ابھی بھی عرض کیا تھا نا کہ انسان کی کل عبدیت کا سب سے بڑا مظہر یہ نماز ہے اور یہ دعا ہے۔ نماز میں حجابات اٹھتے ہیں اور دعا میں انسان سفر کرتا ہے اللہ کی طرف عالم قرب میں، تو اللہ سے دعا مانگے، سب سے اچھی چیز یہی۔ آپ جائیں گے کوئی بزرگ بتائے گا یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، بالکل ٹھیک ہے پڑھیے آپ کی مرضی، لیکن اصل چیز جو اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے بندوں سے وہ دعا ہے۔ یہ کوئی اجرت اور مزدور اور مالک کا قصہ تھوڑی ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا، اتنی مرتبہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا۔ وہ قبولیت ہے باری تعالیٰ کی، جس چیز کو وہ پسند فرما لیں بس ٹھیک ہے۔ اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حرف کا اضافہ فرماتے تھے یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبدیت کا جوہر کھلتا ہے اسی دعا میں، اور بندے اور اللہ کے درمیان حقیقی طور پر پردہ جو چیزیں اٹھاتی ہیں وہ نماز ہے، اور عالم شہود میں جو لے جاتی ہیں وہ یہ دعا ہے۔ اصل اللہ سے مانگنی کی یہ چیزیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں مانگے اور بھروسہ کرے، اور آخرت اور جو اللہ نے خود کہا ہے مجھ سے مانگ، ان چیزوں کو مانگے اور اصرار کرے کہ یہ دے دوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ مجھے پاک رکھیں، یہ خود اس کو پسند ہے۔ یحب التوابین، محبت کرتے ہیں جو لوگ بہت توبہ کرتے ہیں، اور محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو بہت پاک رہتے ہیں۔ تو پاکی کی دعا مانگنا اور پھر اس پہ اصرار کرنا کہ مجھے ضرور پاک آپ کر دیں، ضرور میری توبہ کو قبول فرما لیں۔ اسی لیے تو اس سورہ فاتحہ کی اتنی عظمت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں اگر اس کی تفسیر لکھوں تو اونٹوں کی ایک بہت بڑی جماعت، ان کا گروہ میرے لکھے ہوئے کاغذوں کو اٹھا نہ سکے۔ اس روایت پہ جتنی بھی بحث کریں لوگ، لیکن بات حقیقت میں یہی ہے کہ ایاک نستعین، اللہ کی شان بیان کرنا یا ایاک نعبد ہے یہ، اور اللہ سے محتاجگی کا اور بندگی کا اظہار یہ ہے ایاک نستعین۔ پورا قرآن ان دو میں جمع ہے، وہی ہے بات کہ ان دو میں جمع ہے، اور پھر ان دو میں بسم اللہ باعث استعانت ہو گئی نا کہ اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، اور اس نے کہا بسم اللہ کو بھی کم کر لو، تو بے جو لکھا جاتا ہے تو پے تے سارے نقطے لکھے جاتے ہیں نا، تو ایک نقطہ اس کے نیچے آ گیا تو بسم اللہ میں با بن گئی۔ پھر وہی بات ہے ایک نقطے پہ گل مک دی، ایک نقطے پہ بات آ گئی نا، سے بڑی گہری بات کہی کہ اللہ سے استعانت اور اللہ سے بندگی، یہ بندگی اتنی غالب آ جائے کہ وجود نہ رہے، دنیا میں کل اشیاء کا وجود ان کے موجود ہونے کے جبر کے ساتھ ہے، اور انسان کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کا وجود اختیار کے ساتھ، اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔
وہاں جبرن وجود ہے یا اختیاری وجود؟ تو اس لیے اللہ سے دعا مانگیے، بس جب وہ چاہیں گے کر لیں گے۔ اور اگر بہت ہی پڑھنا ہے تو سب سے عمدہ وظائف تو وہ ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان سے کیوں ہٹتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین کی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قیامت کے حالات کا تذکرہ فرمایا اور اس میں فرمایا کہ مسلمان ایک جگہ پر قلعے میں بند ہو جائیں گے اور اس زمانے کا جو سکہ ہوگا 200 روپے میں ایک گائے کا سر ملے گا۔ اتنی گرانی ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول لوگ کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا انہیں وہی رزق دیا جائے گا جو ملائکہ کا رزق ہے، جو فرشتے کھاتے ہیں۔ عرض کیا گیا فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان جملوں سے وہ زندہ رہیں گے، طاقت میں رہیں گے، جن جملوں سے طاقت میں فرشتے رہتے ہیں۔ یہ پڑھیے۔ چاشت کی نماز وہ رزق کے دروازے کھول دیتی۔ چاشت کی نماز پڑھی، کتاب و سنت سے ہٹ کے پھر جو بھی چیزیں ہیں یہ پوچھ لیں، اور بزرگوں سے آپ کو بزرگوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتا دیں گے، مگر ہم کہتے ہیں جو کتاب و سنت میں آیا اس سے ہم ہٹیں کیوں؟ وجہ کوئی خاص بات کچھ بھی نہیں۔ جتنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بتائی ہیں وہ چیزیں اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دائرے طے کر دیے ہیں نا، بس یہ آخری چیزیں، ان کی دعاؤں سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، اور ان کے بتائے ہوئے چیزوں سے بڑی کوئی چیز نہیں۔